وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولا نذكر إلا تبارك وتعالى فرمان ورحمة الشام وبكفره وقوله على مريم وبهتانا عظيما یہودیوں کے اور اس کے بارے میں سلام پر بہتان معاملے کی وجہ سے ان پر ان کا فخر کیا ہے اللہ نے قرآن مجید کی جگہ جگہ اس کو بتلایا. ان کا فخر یہ ہے انہوں نے ڈالی کے بچے کی پوجا کی. ان کا فخر یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہفتے کی جتنی مچھلیاں نہ پکڑے وہ مچھلیاں ہاؤس میں بند کر دیتے تھے. دوسرے ایک صبح میں ہاؤس میں وہ مچھلیوں کو دکھا لیتے تھے. ان کا فخر کیا ہے؟ ان کا فخر شہر میں داخل ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نتیجہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو وہ الٹے گویا کہ زمین کو لگا کر زمین کے بل زمین کو لگا کر زمین کے بل اللہ کے حکم کی بالکل الٹے شہر میں داخل ہوئے. اسی طرح مختلف چیزیں اللہ نے ان کی نافرمانیاں جب ہوئی تو جب سب کی پکڑ کی نازل فرما کبھی بھی ان کے فخر میں ان کی خراب عادتوں سے اور ساری جانتے بتانے کے بعد اہل کتاب کے خامیاں بیان کرتے ہوئے نہ فرماتے. اہل کتاب کا احترام کر بھی بہتان بنائے ابراہیم بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اپنی قدرت کا نمونہ بتایا. بالکل اسی طرح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اپنی قدرت کا نمونہ بتایا. جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کو لے کر قوم کے سامنے آئی تو قوم والوں نے دیکھتے ہی عورت کا مریم ایک ایسی ہوئی چیز کو لے کر سب سے پہلے سب کے سب حضرت مریم علیہ السلام کو بہت ہی نیک سچائی اور اللہ کی مریم بڑی اچھی بات اللہ کے اور بھی پہنچے ہوئے بزرگوں سے بڑھتی ہوئی. جب میں نے دیکھا یہ دیکھتے عورت پر پتا کی تہمت لگا ایک ہے غیبت اور ایک ہے تہمت. دونوں سے بڑا فرق ہے. ان کے پاس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو اپنے ساتھی کے متعلق برائی کرنے کو کیا سمجھتے ہیں. تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ تفصیلی حکم کچھ ہے تو شریعت کی تفصیل سامنے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی چیز ہے بات. اور صحابہ پوچھے اللہ کے نبی وہ برائی اس کے طرف موجود ہو تو جب بھی وہ بولنا حرام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور تم بول رہے ہو اس کے پیچھے پیچھے اس کو عبادت خراب کر رہی ہے تو یہ غیبت ہے. یہ غیبت ہے اور اس کا گناہ گویا کہ ایسا ہی ہے تو اس کے مردے کو کاٹتے آ رہے ہیں. اللہ نے کہا ابھی ہم سے دو پر روزہ رکھتے ہیں لیکن طرف کے سامنے بھی آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان سے پہلے یہ نام کر کے بولنے کہا تھا تو حضرت نے حکم دیا ایک بڑا سا آپ بڑے مشین لا کر کے سامنے رکھے اس میں الٹی کرو. انہوں نے الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے بہت بڑے بڑے ٹکڑے اس کے اندر نکلنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے ایک نام سے کروایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے اس طرح گوشت کے ٹکڑوں کا برتن میں نکلنا بھی دکھا دیا. دیکھو حقیقت میں اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی برائی اور بہت سی بڑی خرابی. اگر اس بھائی کے اندر وہ برائی نہیں تو وہ تو بھی تہمت ہے. غیبت سے بھی بری غیبت سے بھی بری
बस है इस तरह का कोई ये तोहमत। वैसे तो तोहमत हर बुराई को अपने अंदर शामिल कर लेती है, खास तौर से ज़िना की तोहमत एक इल्ज़ाम और बहतान कहलाती है। अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में 2-3 जगह ऐसी बहुत बड़ी बुराई के तौर पर बताया है। तोहमत लगाने वालों के लिए अल्लाह की जानिब से बड़ा दर्दनाक अज़ाब है और तोहमत लगाने वालों पर अल्लाह की लानत है। कुरान में यहाँ पर है। अब तोहमत में और ग़ीबत में फ़र्क कैसे करेंगे? जैसे ही कोई किसी ने तोहमत लगाया तो उससे फौरन 4 आदि गवाह मांगे जाते हैं। तो क्या करते हैं? ये गलती करें। अच्छा, तो वो ये जनाब ग़ीबत है तो ठीक है, 4 आदिल गवाह का मतलब हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में पैसे देके जुड़ी गवाही बोली जाती, ऐसी जुड़ी गवाही नहीं, तो बोलने वाला सच्चा हो, बोलने वाला इंसाफ पसंद हो। आदिल खाली नाम का आदिल नहीं, खाली नाम का इंसाफ करने वाला नहीं, बल्कि शरीयत के उसूलों पे बराबर उतरने वाला हो, सच्चा हो, शरीयत के मोतबर। ऐसा नहीं। अगर किसी पे तोहमत लगाता है तो उससे 4 गवाह पेश करने की बात कही गई। अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकता तो फिर अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकता फिर देखेंगे कि वो शौहर है तो मियाँ के दरमियान ईमान होगा, मियाँ बीवी पे लानत करेगा, बीवी शौहर पे लानत करेगी, फिर दोनों को जुदाई होगी। और अगर ऐसा नहीं 4 गवाह नहीं ला सका, आम आदमी है वो, बीवी का शौहर नहीं है, तो फिर उसको फिर तोहमत लगाई गई है ना, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला। जो आदमी है इसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम लगाने वाले को उस गुनाह की सज़ा में अगर इस्लामी हुकूमत है तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ऐसा तो हमारे यहाँ एक आम सा बूढ़ा दिखा है, इसमें रस्सी लगी हुई है, अच्छी मजबूत रस्सी, एक छोटे से लकड़ी के कोने में रस्सी बांधी हुई होगी, कोड़ा तो भी कोड़ा है, वो उसे लेके एक बाटी की तब मारते हैं तो एक हल्का सा मार लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा और जोर से मारिए ना छोटा सा हो जाता है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ टूटेगा या पैर टूटेगा या गोया के चाकू से मारेगा थोड़ा सा जख्म हो जाए। लेकिन शरीयत में जो कोड़े की बात करें वो खालिस लेकर का बाटम शुरू से आखिर तक ऐसा लेकर का एक बार थोड़ा सा मार के उठाते हैं ना तो वो पूरा खोल कर देता है। बहुत मतलब देखा गया अपनी जो है उससे थोड़े से मारा गया, 1 2 3 4 मारा गया 10-15 करोड़ की मदद काफी रह सकता, बहुत से लोग 80 करोड़ तक नहीं जाते, यानी मतलब में मोदी से एडमिट हो जाते हैं। ऐसे एक सज़ा तोहमत लगाने वाले को शरीयत की जानिब से अगर वो गवाह नहीं पेश कर पाया, अपनी बात में वो आदिल गवाह न ला सका और वो उस औरत का शौहर नहीं है, आम आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, आपका भाई हो, बाप हो, देवर हो, जेठ हो, पत्थर हो, पत्नी हो, दूध हो, कुछ भी हो, कोई भी शौहर के अलावा अगर शौहर की मुकदमा पेश करता है तो उससे गवाह नहीं लाया तो दोनों में तरीका है, उस तरीके के जरिए से लानत करी जाएगी, दोनों को जुदाई की होगी, निकाह टूट जाएगा, निकाह बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए बात करते वक्त हम बात तोल के बात करें, ऐसे ही मुँह जो आया वो पढ़ते हैं। अब जो तोहमत लगाने के बाद 80 कोड़े खाए ना, वही उनकी सजा करनी होगी, बल्कि आगे और उस पर हुक्म लगाया जाएगा आइंदा किसी भी मामले में इसकी गवाही नहीं। ये खयानतदार है, अमानतदार नहीं है, इसके अंदर सच्चाई नहीं, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये धोखेबाज है, कमीना। इसकी बात आइंदा किसी केस के सिलसिले में, किसी और तिजारत के मामले में हो या किसी और मामले में, हम
اس کی گواہی کو ہرگز قبول نہیں کرتے، ٹھپا لگاتے رہے گا۔ تو جمت کی بڑی لائی لوگ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں غیبت تو نہیں تو کہے تو غیبت کہلاتی ہے، تو اس کے سامنے کہتے ہیں، اس کے سامنے کہتے ہیں، تو دل تو خالی ہوا، دل تو کھاتے ہیں نا، تو پھر بڑے بڑے اسے مطلب سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے استاد سے ان کے شاگرد نے کسی بات کو تکلیف اٹھا، انہوں نے کوئی بددعا نہیں کی، 3 ہی دن کے اندر پہلے تو وہ پاگل پر پہ آ گیا، چوتھے دن سڑک پار کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر، بچے کے ماں باپ آ گئے، اب کے بددعا دی، انہوں نے کہا میں ایک لفظ نہیں بولا اپنے دبا، میرے دل کو تکلیف تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے کیا وہ تکلیف دی۔ دل کا جب دکھ، دل کی آگ کسی کے ساتھ لگتی ہے نا، تو پھر اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بولنے والے بڑے شوق سے کہتے ہیں، جب ان کے اندر کی برائی ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو غیبت ہے، انہوں نے وہ برائی کی ہی نہیں، اور مزید جب ایسا غلط الزام اس پہ لگاتے ہیں تو پھر بہت ہی بھیانک گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی مصیبتوں پر جہنم مول لے رہے ہوتے ہیں۔ 3 لوگوں بہت بڑے بحران کے واقعات سے گزرنا پڑا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جن پر زلیخا کا وار ہوا، جیسے ہی زلیخا نے یہ بات دیکھ لی کہ ان کے شوہر ان کی گرفت کرنے ہی والے ہیں، کیوں اس طرح سے اپنی ناجائز خواہش کو کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے جا رہی ہیں اور لڑائی بہتائی، انہوں نے پکڑا لے بنا کے سر پہ ڈال دیا، جھولے میں باتوں میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے گواہی دی، دیکھو اگر عورت سوئی نہیں ہے اور مرد اس پہ اپنا وار کرتا ہے تو عورت اپنی حفاظت کے لیے اس کے پتھر پھاڑے گی، سامنے سے اگر پتھر پھٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب مرد ظالم ہے، عورت مظلوم ہے، یہ اس پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں مرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، عورت اس پہ وار کر کے اس سے اپنی ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے کپڑے کھینچتی ہے نا تو پیچھے سے کپڑا پھٹتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف کے اس طرح کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سامنے کے پھٹے ہوئے ہیں، کتنے سے پڑے قرآن مجید میں آیات کے ساتھ ہے، دیکھو کہ کپڑے کا سامنے سے پھٹے ہوئے ہیں تو وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام بچے ہیں، زلیخا جو بھی لوگوں نے دیکھا کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت بہتان اور تہمت سے ان کی پاکی ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے دلائی۔ اسی طرح حضرت جرائد رحمہ اللہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے حافظ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک بار ان پر ایک عورت نے الزام لگایا ہے، اس کے اندر موجود حمل جب بچہ نہیں تو وہ بچہ جریج کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے عابد تھے، اپنی عبادت گاہ بنا کر مٹی اور لکڑی سے اسی میں وہ عبادت کرتے رہتے تھے ہمیشہ، وہ کبھی کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتے، انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا، لیکن وہ جیسے ہی بادشاہ کے پاس حوصلہ لے کر پہنچی، بادشاہ درباری اور عام لوگ غصے میں آ گئے، عام لوگ غصے میں آ کر ان کی عبادت گاہ کو، ان کی مندر کو توڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں کھینچ کر لے جانے لگے۔ راستے میں جنگی عورتوں کا بازار پڑتا تھا، وکیلوں کا گھر، تیلگو میں ویشیہ واٹیکا کہتے ہیں، اور بھی الگ الگ نام اس کے دنیا میں الگ الگ زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جرائد رحمہ اللہ جب راستے سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر پڑی ایک طرف کھڑی ہوئی عورتوں پر، اور ان کی نظر کٹائی اور وہ مسکرانے لگے۔ ساتھ میں دو احباب تھے، ساتھ میں سپاہیوں کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں مت گرا، آپ انہیں دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ تو کبھی ناجائز چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے، کیا مطلب ہے تو دیکھ کر خوش ہونے کا ہے یا پھر ان کو دیکھ کر ہنسنے کا مسکرانے کا۔ حضرت جرائد رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے میری ماں کی بددعا یاد آ گئی جس پر میں ہنس رہا ہوں۔ تو حضرت جرائد رحمہ اللہ نے ان کے والد اور حضرت لوگوں نے پوچھا کیا قصہ ہے آپ کا، انہوں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، یہودیوں کی جماعت سے تھے، اپنے طریقے کے مطابق جو طریقہ
اتنا سچا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا، اس کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے. ان کی والدہ آدر نے آواز دی، یا جریج، بیٹے کو کرے، بیٹا جریج. ان کو چاہیے تھا کہ وہ نماز پڑھ کر فوراً جواب دے دے. حدیثوں میں ہے ہماری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس کا ذکر کر کے، اگر میری ماں زندہ ہوتی، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے بیٹا محمد کہہ کر پکار دے میرے اس حجرے کے اندر سے جو ایک پردے کے اس طرف پہ تھا، میں جیسے ہی ماں کی آواز کانوں میں پڑھتے ہوئے دیکھتا نا، اگرچہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، اقامت بھی کہی جا چکی ہے، اس جو امامت کی ذمہ داری کو، اس نماز کے پڑھنے کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیتا، ماں کی طرف متوجہ ہو جاتا. ماں کا مقام اس قدر بلند ہے. جریج رحمہ اللہ نے اس وقت اپنی نماز کو ترجیح ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. اسی طرح واپس ہو گئے 3 دن، تیسرے دن ماں چلا گئے، کیا ہے جو میں آ رہی ہوں تیرے سے ملنے کے لیے، میں آ رہی ہوں تیرے سے ملاقات کے لیے، میں پکار رہی ہوں، تو جواب نہیں دیتا. اللہ ہماری ان کو کاٹے لگے، روٹی لگے، بنانے لگے، تو خبر کا پیارا ہوگا الگ الگ دے دی. جو لوگ میں آئے پتہ نہیں کب ہم والے رشتے ہمیں کہہ دے اور کیا حال ہوتا ہے کہ تم ان سے اچھی بات نکالو، اچھی دعا دو ہمیشہ اپنے بچے کو بھی، سب کو بھی، بد دعا سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بچاؤ. ان کو ان کی ماں نے بد دعا دی. اللہ تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، پھر انہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لیں. جو ان سے فرمایا دیکھو یہ جو گزر رہا ہوں یہ جو پورے حالات ہو رہے ہیں ایسے ہی نہیں کہ میری ماں کی بد دعا. پھر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بچے کے پیٹ پر اپنی لگائی اور بچے سے پوچھا، بچے بتا تیرا باپ اور بچے نے فوراً، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جھولے میں نہیں پڑا ہے، اور بچے نے کہا میرا باپ بہت اچھا رہا ہے. اور جو عبادت خانہ تھا ان کا، ان کی مسجد، اس کے نیچے تھوڑی دوری پہ ایک جگہ بکریاں چلانے آتا تھا. لوگ اسے حضرت کرتے تھے، عورت کو پیسے دے کر اس کام کے لیے مقرر کیے. جریج تو اس میں ملوث نہیں ہوئے، وہ عورت چرواہے کے ساتھ جا کے جنازہ ملوث ہوگی، اس کے لیے عمر ٹھہرا، الزام ان پہ لگانا چاہیے. اللہ نے ان کو برات عطا فرمائی. اسی طرح سب سے زیادہ جو ڈھیلا واقعہ، پہلا دینے والی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا لگنا ہے. جو واقعہ ہمارے عتق کے نام سے سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے نام سے سفر میں گئے، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا تو تلاش کرنے کے لیے نکلی. ہار کو تلاش کرنے نکلے، ان کی موجودگی یا ان کا نہ رہنا قافلے والوں کا سبب گیا ہے، قافلے والے آگے بڑھ گئے. اب صبح کو جو موجود تھے صحابی وہ ان کو لے کر منافقوں نے حملہ دی، یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. تو ان پر جو حالات دیکھے وہ حالات جن پہ وہ حالت گزری نا، ان کی معافی کتنی تکلیف ہوئی. ماشاء اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک سے بڑھ کر ایک تقریباً 12 آیتیں اللہ نے بارہ میں نازل فرمائی. تو یہ 3 بہتان کے بڑے واقعات پھر منافقوں میں اور منافقوں کے علاوہ بعض بڑے بڑے صحابہ جو 2-3 صحابہ ہیں ان میں ملوث ہو گئے تھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان پہ 80 کوڑے لگائے گئے. میرے بھائی مجھے اور دوستوں، انہوں نے اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا. ہمارا ایک بچہ ہے انصاف، یہ مدد دینا ہے، یہ بغیر پاک کے پیدا ہوا اللہ کی بچہ ہے. اس کی وجہ سے اللہ جلال میں آ گئے اور ان کے بہت سے نعمتوں کو چھین لیا. ان پر اللہ نے اپنا عذاب اور جلال نازل کیا. وہ اوپر یہ میں چلے گئے. وہ لوگ حد سے زیادہ تکبر، اناد، کفر اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ لوگ حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کو توڑتے ہیں. بات مثال کی سمجھ میں آتی ہے. عورتوں کو یہودی جب بھی وہ ناپاک ہوتی ہیں اپنے گھروں پر رکھنا تو دور کی بات، ان کے پکائے کھانے نہیں کھاتے، ان کے گھروں کے برتن استعمال نہیں کرتے، باہر الگ سے کر رکھتے تھے، ان کے لیے کرونا کے پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے. اور عیسائی ان کے ساتھ وہ ناپاکی کے دنوں میں بھی
کا جو تعلق ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو بھی گمراہ قرار دیا، ان کے ہاتھ تک کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے دھوئے برتن استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹے بھی کر سکتے ہیں، مگر اصل جو تعلق ہے وہ تعلق نہیں ہونا، وہ تعلق نہیں ہونا۔ یہ احکام ہے، تفصیلی احکام۔ اللہ تعالیٰ نے بہتان بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں خود کو بھی بچنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترجیح کرنے کی بات کہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔